السلام علیکم. Hello, namaste, sat shri akal, good evening, firecracking, drum rolls, weekend soulful Sunday series is back. آپ لوگوں سے زیادہ جیسے میں ہر ہفتے کہتی ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا پروگرام جو ہے وہ لائیو آن ایئر جانے والا ہے. سو لاٹ آف پریپریشنز آلسو دس ویک. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا. مجھے امید یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کا ویکینڈ بھی قدرے اچھا گزرا ہوگا. اب تو ویکینڈ ریپ اپ ہونے والا ہے اور آپ کا اور میرا ورکنگ ویک کل سے شروع ہونے والا ہے. تو اپنے ورکنگ ویک کی کوئی تیاریاں کی ہیں یا ابھی سب لو فیل کر رہے ہیں؟ کیسا فیل کر رہے ہیں آج؟ موڈ ایلیویٹر پہ آپ لوگوں کے موڈز کہاں ہیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جلدی سے ہمیں میسج کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم وہ ساری چیزیں آج پروگرام میں ڈسکس کریں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایوری سنڈے الحمدللہ مینٹرنگ ہب اینڈ آور ٹیم اینڈ آور گلوبل کمیونٹی وی کم ٹوگیدر اور ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ایک اچھے سے گیسٹ کو لے کر آتے ہیں، بلاتے ہیں تاکہ ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جان سکیں اور ان سے انسپریشن لے سکیں. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس there are a lot of people who are inspiring, influencing and impacting, but because آج کل ہسل پسل اتنی زیادہ ہے and life is so busy کہ ہمیں ان میں سے پورے تو کیا آدھوں کا بھی پورا نہیں پتا ہوتا. اینڈ ہم اپنے اپنے ایریاز میں، ہم اپنے اپنے رسپانسبلٹیز میں، سب چیزوں میں اتنے ڈیکٹ اپ ہو جاتے ہیں پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ والی نیٹ ورکنگ کا ایلیمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے، جس میں ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کے ساتھ، اپنے سفر کے ساتھ along with their journeys, with their learning and development processes کیا کیا مزیدار چیزیں جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. السلام علیکم سکینہ، how are you? جزاک اللہ. Thank you so much for your flower and thank you so much for joining us today. I hope سکینہ کہ آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا اور پلیز اسٹک کریے گا پروگرام کے اینڈ تک. تھینک یو سو مچ اگین اینڈ اگین. میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں یہ بات کہ آپ لوگوں کی اس اپریسیشن اور انکریجمنٹ اور یہ کامنٹس اور فیڈ بیک کے بغیر میرا تو کوئی سلسلہ بن ہی نہیں سکتا. مینٹرنگ ہب کا کوئی سلسلہ کمپلیٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے بغیر، جو کہ ہماری فیملی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ یور کنسرن اینڈ انکریجمنٹ ایوری سنگل ٹائم. بٹ پلیز نو کہ مینٹرنگ ہب کی اور ہمارے کسی بھی پروگرام کی کوئی بھی مائل سٹون جو ہے وہ آپ جیسے جیمز کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. تو اب بغیر کسی اڈو کے میں اپنی گیسٹ کو آج جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کروں گی. ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے کہ میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی اتنی میگنانمس ہے اور میں اتنی او میں ہوں فرام دا ڈے دیٹ آئی got connected with her on my LinkedIn international platform. She's a daughter of the soil, but the way that she's been giving back to the country, to the community is magnanimous. تو میں اپنے آپ کو اتنا کیپیبل نہیں سمجھتی کہ میں ان کی اچیومنٹس جو ہے یا کسی بھی طریقے سے ان کو ایک آئی ہوپ کہ میں جسٹیفائی کر سکوں ان کی اس چیز کو جو وہ عزت ڈیزرو کرتی ہیں، جو وہ لو اینڈ رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہیں. لیکن جو آج کی ہماری اسپیشل گیسٹ ہے ان کو اپنے سولفل سنڈے سیریز پہ بلانے کا ایک بہت خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ میں ہمیشہ سے یہ چاہتی ہوں وی وانٹ together with our team to be able to bridge that gap, as we always say, bridge the gap between learning and development. اور جو ہم لوگ بار بار human capital development کی بات کرتے ہیں، ہم چیزوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آج کے دور میں جس وقت ہم جنریشن زی اور ملینیلز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہماری ورک لائف ہو چاہے ہماری پرسنل لائف ہو، اس سے زیادہ ضروری ایلیمنٹ کوئی ایڈریسنگ نہیں مانگتا جتنا ہیومن کیریکٹرسٹک ڈیولپمنٹ یا ہیومن اسکل ڈیولپمنٹ ہمارا ٹائم، ہماری انرجی اور فوکس مانگتا ہے. تو her name is Huma Kirmani. She's a proud daughter of the soil, mashallah, but she's giving back to the community and still continuing to give back to the community
in a lot of inspirational ways, جو میں اب ان کو بغیر کوئی اور چیز کہے وداؤٹ فردر اڈو کیونکہ وہ ویٹنگ روم میں ہے میں ان کو ایڈ کروں گی اسٹریم میں تاکہ وہ اب اپنا جسٹیفائڈ طریقے سے خود انٹرو دیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ ہما؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ آپ بالکل ٹھیک. اور ایز یوزول فائر پاپڈ ہوتا ہے ہمارا جو ویکینڈ ہوتا ہے ہما, اٹس آلویز فائر کریکر بیکاز ہمارے پروگرامز بیک ٹو بیک ہوتے ہیں, ہمارے لائیو سیشنز ویکینڈز پہ بیک ٹو بیک ہوتے ہیں. اور ویکینڈ ہم نے اس لیے چنا ہوتا ہے ہما کہ آپ اگری کریں گی کہ ویکینڈ کے اینڈ پہ جتنا بوسٹ چاہیے ہوتا ہے اتنا شاید مڈ ویک کبھی کم ہی چاہیے ہوتا ہوگا. تو ہماری جتنی کمیونٹی ہمیں جوائن کرتی ہے نیشنلی انٹرنیشنلی فرام اکراس دا گلوب, ہم سب جو ہے وہ سنڈے کو ایک فائر کریکنگ انجن لگا کے نا ایک فاسٹ اینڈ فیوریس والا پمپ دیتے ہیں تاکہ ہماری کمیونٹی کا ریسٹ دا ویک بریلینٹلی گزرے. سو تھینک یو سو مچ اگین فار ایکسپٹنگ آور انویٹیشن اینڈ گریسنگ اس ود دا آنر آف یور پریزنس. میں بہت بہت اوور ویلم فیل کر رہی ہوں, تو اگر میں فمبل کروں تو پلیز آئی لائک ٹو اپولوجائز. بٹ یہ کہ I feel more privileged. Why? Because you're a woman, mashallah. اور ہمارے یہاں جو پاکستان کا پکچر ہے وہ ہیلو, ہیلو زیرا.
Hello, we're back again, and I hope you're live. We're live. Yes, we're live. We're back again. Thank God. Uh, I'm very sorry. जी हाँ, ये जो सारे issues हम देख रहे हैं, आज हम भी उस issue का part बन गए. We're back. Huma, Hello. we're back. So you could turn on your video now. Yeah. We're very sorry. I'd really like to apologize, Huma. No way. बहुत माजरत. कोई बात और मेरे जितने जितने कम्युनिटी के लोग हैं बेचारे परेशान हो गए. देखे कितने सारे मैसेजेस जो हैं वो आने शुरू हो गए. सुकैना, तलहा, we're back on doing our program, so don't worry. तलहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरनेट का ग्लिच आ गया था और उसकी वजह से हम ऑफ स्ट्रीम चले गए थे. तो अब इंट्रोडक्शन आप ही हुमा प्लीज जरूर अपना दें और हमारी कम्युनिटी को बताएं of what Huma Kirmani's journey been like. ओके. कोई बात नहीं. ऐसा होता है. मैं भी अपने बेटे से कह रही थी कि भाई अगर गॉड फॉरबिड लाइट चली जाए तो इंटरनेट के कनेक्शन को कुछ कर लेना. तो इट हैपेंस. कोई बात नहीं. आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है हुमा. अच्छा. मेरा जर्नी जो है वो अगर मैं उस वक्त से शुरू करूँ जब मैं छोटी सी बच्ची हुआ करती थी जिसके एनुअल ठीक है. फंक्शन में आउट ऑफ स्टेज फ्राइट आई रैन अवे फ्रॉम द स्टेज. और मेरी जो टीचर थी बेचारी शी केप्ट ऑन रिक्वेस्टिंग मी कि देखो इट्स योर टर्न, हाँ, यू हैव टू बी देयर. लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी. फिर उसके बाद ठीक है. बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि मैं जो थी वो बहुत एक आई वॉज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड. तो अमूमन बुक्स पढ़ती थी, स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और डे हाँ, ड्रीमिंग और अपनी आप दुनिया में खुश रहना. और एक मेरे अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स हुआ करते थे बचपन में जिनसे मैं बातें करती थी. ठीक है. फिर इस तरीके से मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की. और अच्छा. जी हाँ. बचपन की बात है ये तो. उस वक्त मैं लिखती थी और मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं कोई फनी सा जोक बनाऊं. तो मैं बहुत अच्छा. कोशिश करके अपनी बड़ी बहन को सुनाती थी. वो कहती थी इसमें हंसने की क्या बात है. तो मैं सोचती थी अच्छा इनको हंसी नहीं आई तो मैं आई ट्राई अगेन. फिर अच्छा. ऐसा हुआ. हुमा जी. आवाज करीब आ कर रही है लेंगे. आपको मेरी? हाँ, थोड़ी सी अब आहिस्ता हो गई है. हाँ, जरा माइक अब करीब कर लेंगे. अब आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही है. अच्छा. बस तो इसी तरीके से फिर उसके बाद जो है कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था. और अच्छा. फिर मैंने लिखना शुरू की. और आई वाज इन ग्रेड 6. तो ठीक हमारे है. घर में ना बहुत मेरे फादर जो थे वो बहुत बातें हम लोगों से डिस्कस किया करते ठीक थे. है. और तमाम पाकिस्तानियों की तरह उन्हें भी इस चीज़ का बहुत वो था कि हमारा मुल्क टूट गया. और हम मतलब he was the one who was in love with the East Pakistan. हालांकि हमारा वहाँ से हाँ. कोई वो नहीं है लेकिन somehow वो कहते थे कि बहुत अच्छा था और वो था. तो उस तरह की बातें सुन सुन के पहली कहानी जो मैंने लिखी वो फॉल ऑफ ढाका पे थी. और अच्छा. जी. और उसमें ये था क्योंकि ये था मेरी बहन की एक फ्रेंड आई थी ढाका से. तो वो हाँ. अक्सर अपनी कहानियाँ शेयर करती थी कि किस तरीके से उन्हें सब कुछ छोड़ के आना पड़ा. तो जी, बिल्कुल. वो मुझे और बड़ी बहुत अच्छी सारे लगती लोगों ने. थी. जी हाँ. वो मुझे इसलिए अच्छी लगती थी. मैं अपनी बहन से कहती थी मैं एल्डर सिस्टर मैं कहती थी आपकी ये जो फ्रेंड आई हैं ये बिल्कुल ना वो अदाकारा शबनम लगती है. अच्छा, उनसे तो मिलती थी. वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी वो. My eldest sister is 10 years older than me. ओके. तो उन्होंने उनको बताया तो वो भी बड़ी हंसी. फिर वो अक्सर कहानियाँ शेयर होती थी लोगों की
पढ़ते थे तो वो my first story was about fall of Dhaka और अच्छा वो पब्लिश होके ये हमदर्द नौनिहाल में हकीम सईद साहब का जो एक बच्चों का मैगजीन आता था जी जी तो बिल्कुल, हमने हाँ बहुत हाँ पढ़ा हाँ भी हाँ है। हाँ मैं हाँ। हमने बहुत पढ़ा तो वो माय फ्रेंड शी टोल्ड मी कि सुनो तुमने कोई कहानी भेजी थी तो मैंने कहा हाँ भेजी थी लेकिन वो पब्लिश तो नहीं हुई तो कह रही नहीं यार वो हो गई है हो मैंने गई? कहा है अच्छा, आपको पता नहीं हो था? गई नहीं तो मेरे मुझसे पहले उस मंथ का वो मैगजीन नौनिहाल जो था वो था उसके ले पास लिया था। कहने लगी वैसे मुझे लगता है कि नाम ना बदल गया है मैंने कहा नाम कैसे बदल गया क्योंकि मैं बड़ी हम्म, वो होती थी पेट्रियोटिक और बड़ी मेरे बड़े ख्वाब थे कि पाकिस्तान के लिए ये करूँगी पाकिस्तान के लिए ये करना चाहिए तो उसने अच्छा। कहा कि क्योंकि एक कहानी वहाँ पे ऐसी है जो कि पाकिस्तान के बारे में है कि हाँ एक एक जैसे हम लोग स्कूल में थे तो ज़ाहिर है वो हाँ। हमदर्द नौनिहाल अदीब का जो सेक्शन होता था उसमें मेरी कहानी जी। पब्लिश हुई थी तो पहले मुझे लगता है गलती हो गई है कोई क्योंकि ऐसी बातें तो हम्म, तुम करती हो पाकिस्तान के लिए ये करना है पाकिस्तान को ऐसे करना है जब हम ने हमारे पास मैंने आई टोल्ड माय फादर कि मेरी कहानी है तो ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड और फिर वो अच्छा। जो था ना उन्होंने अपने उसको भेजा कि उनको कि जाओ लेके आओ तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा नहीं ये मैंने ही लिखी वैसे वो जो दूसरी कहानी है ना उसमें भी मेरे व्यूज लग रहे हैं क्योंकि तो हुआ क्या था हुमा, उन्होंने आपका नाम बदला था या नहीं क्रेडिट नहीं किसी और नहीं को चला गया, कुछ मिक्स हुआ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरी कहानी मेरे नाम से छपी थी लेकिन अच्छा चूंकि एक दूसरे नौनिहाल राइटर की जो कहानी थी ना इट वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान तो मेरी दोस्त कहने लगी अच्छा। ऐसी बातें तो तुम करती हो पाकिस्तान के लिए ये करना चाहिए ऐसे करना चाहिए मैंने कहा हाँ मैं करती ज़रूर हूँ लेकिन ये जो फॉल ऑफ ढाका पे है ये मेरी मेरी वो है कहानी। तो अच्छा। उसके बाद बस पढ़ाई में लग गए बहुत किताबें पढ़ते थे फिर आई वाज हार्डली 17 ईयर्स ओल्ड एक मैगजीन आया करता था रेडियो पाकिस्तान का आहंग के नाम से अच्छा तो अच्छा। वो हमारे घर आता था मैंने एक परवीन शाकिर से बड़ी इंस्पायर्ड थी ज़ाहिर है परवीन शाकिर की हाँ। खुशबू की धूम थी तो उसे मैं पढ़ती अच्छा थी तो अच्छा। हमने भी एक उर्दू में गज़ल लिखी अरे परवीन जबरदस्त। शाकिर परवीन शाकिर से इंस्पायर होके तो वो जब पब्लिश हुई तो मैं बड़ी खुश थी और मैंने अपने फादर को बताया कि भी देखिए तो मुझे कहने लगे कि तुमने खुद लिखी है कहीं से नकल की है तो मैं बड़ी उदास हो गई मैंने कहा ये क्या बात हुई कि मैं तो कहने लगे कि बात सुनो आइंदा मत लिखना बस आप सोचिए मैं ऐसी के ऐसे रह गई कहने लगे हमें पसंद नहीं है कि लड़कियां शायरी करें तो दिस वाज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय फादर क्योंकि मुझे वो भी आता है कि जब फॉल ऑफ ढाका पे ग्रेड 6 की एक बच्ची की वो पब्लिश हुई तो ही वाज सो एक्साइटेड और अब वो मुझे कह रहे थे कि आइंदा तुम शायरी हाँ। करो तो खैर मैंने नहीं की ज़रूर शायरी अच्छा। लेकिन उसको कहीं पब्लिश करने नहीं दिया मैंने और ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि मेरे फादर बीबीसी रेडियो की नशरियात होती थी वो ज़रूर सुना करते थे तो उर्दू हम वाली? उमा जी उर्दू जी वाली? वो जी वो सुरैया हाँ। शाह जिसमें खबरें पढ़ती थी तो सैरबीन। सैर यस एग्जैक्टली तो सैरबीन। हम लोग टीवी देख रहे थे तो मेरे फादर आए उन्होंने कहा कि फैज़ अहमद फैज़ साहब का इंतकाल हो गया तो वो ही वॉज वेरी अपसेट और उन्होंने कहा कि ये कब ख़त्म होगा भाई तुम्हारा प्रोग्राम ज़ाहिर है उस वक्त एक ही खबरनामा आता था 9 बजे पीटीवी से 9 बजे। और फैज़ साहब के इंतकाल की खबर भी जो है वो इतनी ज़्यादा टीवी पे नहीं थी क्योंकि आपको पता है वो मार्शल लॉ का दौर था तो हर जी चीज़ में बिल्कुल। सेंसर हुआ करता था ज़ियाउल का ज़माना था तो उस वक्त भी हम स्कूल में ही होते थे तो एक तो अब
فیض صاحب کی انتقال کا ہوا، پھر میں نے اپنے فادر کے پاس جو بک کلیکشن تھا اس میں فیض صاحب کی کتابیں دیکھی، ان کو پڑھنا شروع کیا. تو ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے فیض صاحب سے نا ایک عشق ہو گیا. تو اچھا کیونکہ پھر میں سوچتی تھی کہ یہ اتنی جلدی کیوں چلے گئے، میں تو ابھی ان سے ملی بھی نہیں تھی. لیکن اچھا یہ کہ فیض صاحب کی شاعری پڑھتے 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 میرے کافی ویوز بدل گئے. اور جو میں نے اپنے ٹین ایج میں پروین شاکر سے انسپائر ہو کے غزل لکھی تھی، میں فیض صاحب کے پرسپیکٹیو سے دنیا کو دیکھنے لگی کہ دنیا میں اچھا واٹ از لو. یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ اس کے آدمی رو رہی ہے. تو بس پھر بہت دن گزر گئے، پھر کبھی میں نے پبلیکیشن کے لیے وہ نہیں کی. اور اچھا بارش مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میری بیٹی ہوئی تو میں سوچی تھی بارش کیوں ہو رہی ہے، اب ٹھنڈک ہو جائے گی، اور اس ٹھنڈک کے بعد اس کو کچھ نہ ہو جائے. تو پھر میں نے سوچا وہ کتنا بدل گئی ہے. مطلب ایک لڑکی جو کہ پروین شاکر سے انسپائر ہو کے لکھی، پھر اس کے بعد فیض صاحب تو ابھی تک مطلب میرے ساتھ ہیں، مطلب الحمد اسپرچولی مطلب میں وہ کرتی واو. ہوں. تو یہ تو آپ کا پھر بہت لٹریری بیک گراؤنڈ ہوا، بہت لٹریچر سے قریب، ریڈنگ سے قریب، اور یہ تو بہت ہی لٹریری بیک گراؤنڈ آپ بتا رہی ہیں ماشاء اللہ. تو یہ انسپریشن جو آپ کی لٹریری تھی، یہ اماں کی طرف سے تھی یا ابا کی طرف سے، یا آپ کا اپنا پیشن ڈیولپ ہو گیا اوور دا ایئرس، کیونکہ آپ تو کوائٹر تھی کافی؟ آئی تھنک آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میری مدر جو تھی وہ شاہد احمد تھی، جو کہ ڈیپٹی نذیر احمد کے گریٹ گرینڈ سر تھے. تو ان اچھا کی فیملی سے میری مدر کا تعلق ہے. تو کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ ڈی این اے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور بالکل بالکل. میرے فادر جو تھے ہی واز اے ویری لٹرل پرسن. وہ ہمیں کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا پڑھائی کرو، لیکن پڑھائی اس لیے ہاں نہیں کرو کہ اس سے پیسے کمانا ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے، پیسے کمانا اور تعلیم مکمل کرنا وہ ٹو الگ الگ. ڈفرنٹ تھنگس ہیں. ہاں تو اس کو سمجھ نہیں آتا تھا. تو اب میں بیٹے سے میں اپنے کہہ رہی تھی کہ وہ اس طریقے سے، تو اب میں ان لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی کہ واقعی جو علم ہے، جو ادب ہے، وہ کچھ اور ہے اور پیسے کچھ اور ہوتے ہیں. تو ڈفرنٹ اکثر میں چیز ہے. لوگوں سے کہتی ہوں میں سعادت حسن منٹو ہوں. The people they like my writing but I'm not a rich woman. تو میرا بیٹا کہنے واہ. لگا یہ کیا بات ہوئی، دیکھیں نا جے کے راولنگ اتنی امیر ہو گئی، آپ اس سے اتنا اچھا نہیں لکھتی آپ کیوں؟ ہاں پھر تو اس کا کیا جواب دیا آپ نے؟ میں نے کہا ہاں میں بھی میں جو ہیری پوٹر جیسی بک نہیں لکھ سکتی جس سے میں امیر ہو جاؤں، لیکن آئی تھنک اللہ کا شکر ہے اس نے بہت اچھے سے رکھا. لیکن بچے تو الحمد بچے للہ. ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جے کے راولنگ کو دیکھیں آپ اس کی طرح ریچ کیوں نہیں ہوتی. میں نے کہا بیٹا آپ منی نے از ناٹ ایوری تھنگ. بالکل، آپ نے اتنی پیاری بات کی ہما کہ منی از ناٹ ایوری تھنگ. بٹ ہم اب آج کے دور میں، اب میں آپ کی یہ بات سن کے واقعی آپ کے ساتھ اس دور میں چلی گئی، اور ہمدرد نونحال. آئی ریمبر مائی پیرنٹس making a routine for me and my siblings to read, although I'm a Middle Eastern born. اور ہم کویت میں رہے ارلی لائف، اور اس کے بعد یو ایس بھی رہے، اور ایجوکیشن بھی باہر کی. لیکن آئی ریمبر مائی فادر اینڈ مائی مدر انسٹلنگ the fact where we would read اور اس طرح کی چیزیں. اب جو تو دور ہے جین زی اور ملینئلز، اور آپ کا جو ماشاءاللہ اتنا اچھا انٹرنیشنل ایک ایکسپوجر پرسپیکٹو کا بلڈ ہونا، انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈرز کے کیمپین کا پارٹ بننا، آپ بہت ہمبل ہیں ماشاءاللہ. پر آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ ہما کا وہ کون سا پاورفل ایلیمنٹ ہے جس سے اور عورتیں اور باقی کی ہماری یوتھ اور جنریشن
اس وقت انسپریشن حاصل کر سکتی ہے، صرف انسپریشن کی حد تک نہیں، اتنی کہ وہ اپنا ایکشن پلان بنا سکے. ہما پلیز شیئر کریں. آپ کی بہت نوازش، آپ کی کیا کہتے ہیں ذرا نوازی ہے یہ. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میری ایک کزن ہے، اس نے مجھے ایک دن فون کیا کہنے کہ وہ خوف زدہ سی، اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی، وہ اتنی پتلی سی لڑکی کہاں گئی. اب تو آپ کتنا کچھ ہو رہا ہے مطلب. تو میں نے کہا کہ وہ God has his own plans. ہم ہمارے پلانز ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچوں سے بھی میں کہتی ہوں میری بڑی خواہش تھی کہ میں لکھوں. میرے فادر نے مجھے کہا نہیں لکھو گی. پھر اس کے بعد کچھ آپ کو پتہ ہے شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد لڑکیاں بیچاری وہ بچے دیکھیں کہ نئے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ ہو، اس میں جی بھی. لیکن میں نے اپنے بچے بڑے کیے. پھر اس کے بعد لکیلی مجھے ایک موقع ملا کہ میں کتاب لکھوں، اور میں نے وہ پہلی کتاب جو تھی وہ افغان وار پہ لکھی. افغان وار پہ اچھا بھی میں نے کتاب اس لیے لکھی کہ کوئی میں نے آپ سے کہا نا کہ گلزار وہ فیض صاحب کے ساتھ ساتھ میرا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. آئی اسٹارٹڈ لوکنگ ان ہز پرسپیکٹیو کہ وہ کہتے ہیں نا اور بھی اچھا کچھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت کیسے میں اور ہوا. بھی ہے وسیع کی راحت کے سوا. اور وہ جو واہ کہتے ہیں نا لوٹ جاتی ہے ادھر کو ہی نظر کیا کیجیے، اب بھی دل کش ہے ذرا اس مگر کیا کیجیے. تو واہ. میں نے اس پہ لکھا، اور اندر میرے کا یہ بہت مضبوط ہما تھی، اس کو ہاں موقع نہیں مل رہا تھا. تو اچھا as I said that God has his own plan. پھر اس کے بعد جب میں نے افغان وار پہ ریفیوجیز پہ وہ بک لکھی اور وہاں افغان ایمبیسی والوں نے مجھے انوائٹ کیا، آئی واز سو ایکسائٹیڈ. انہوں نے کہا کہ وی آر ویری تھینکفل کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے بھی سوچتا ہے. میں نے کہا نہیں ہم سب سوچتے ہیں. جب افغان وار شروع ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ریفیوجیز کا کتنا انفلکس تھا ہمارے ملک میں. جی ہم بہت بڑا کرائسس تھا. جی ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو گیا تھا، like Kalashnikov culture, heroin culture, and people جی they بالکل keep on saying کہ یہ افغان سے کر آ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا، وہ لوگ حالت جنگ میں تھے. تو بالکل. میں نے بہت سارے ریفیوجیز دیکھے جو کہ بیچارے اچھے گھروں پہ تھے، اتنے پیارے اچھا پیارے بچے ننگے پیر چل رہے سڑکوں کے اوپر کام کی تلاش میں. تو میری بک میں دیکھیے اب اگر میں اپنی کتاب کو ریکال کرتی ہوں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے میں نے اس کی جو نیریٹر ہے نا وہ ایک افغان لڑکی کو کہ اس نے اچھا ساری کی ہے، اور اس کی مدر کا کیریکٹر دکھایا کہ شی از دی وائف آف اے مجاہد. اس کا بیٹا بھی وہاں ہے، دوسرا والا غائب ہو گیا. مطلب somehow you see that unconsciously مجھے یہ ویمن امپاورمنٹ حالت جنگ ہو چاہے وہ ہجرت ہو اس پہ وہ بالکل لکھ سکتے ہیں. اور بالکل. پھر ایک بڑے مزے کی بات ہے آپ کو میں بتاؤں کہ جی ہما. ہندوستان کے شاعر ہیں گلزار صاحب. جی فیض صاحب کے بعد وہ میرا دوسرا جسے کہنا چاہیے کہ میں سوچتی ہوں کہ بس میں کسی طرح ان سے مل گئی. بہت سال پہلے اچھا کی بات ہے ان مائی ٹین ایج جب کہ وی سی آر کا دور ہوا کرتا تھا، لوگ چھپ چھپ کے فلمیں دیکھتے تھے. تو ہم نے ایک فلم دیکھی اس میں ہندوستان کی وہ بہت ہی خوبصورت اداکار ہے راکھی وہ تھی. تو اچھا وہ تھی. وہ مجھے بڑی اچھی لگی. اور ان کے بارے میں وہ ایک میگزین آتا تھا انڈیا کا اسٹار ڈسٹ، وہ بھی کچھ چھپ جی چھپا کے آتا تھا، لوگ پتہ نہیں کہاں سے لاتے تھے. اس میں نے ان کی دیکھی تصویر کہ ان کے ہسبینڈ گلزار ہیں. تو میں نے کہا یہ اس آدمی سے انہوں نے شادی کی ہے. اچھا کیونکہ بھائی ایک لڑکی تو سوچتی ہے نا کہ بڑا کوئی ہینڈسم ٹال سا ہوگا اس کا ہسبینڈ. وہ ہیں بہت اچھے، لیکن بائی دا ٹائم آپ اگر گلزار صاحب کو دیکھیں، ان کی شاعری دیکھیں، ان کا انداز کلام دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ راکھی نے صحیح شادی کی.
تو اس طریقے سے چینجز آتے جاتے ہیں. جی بالکل، پھر پرسنالٹی چینجز ہوتے ہیں اوور دا ایئرس جی اور جی انسان ایوالو کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ایک بک لکھی تھی عراق وار پہ، اچھا. سیرین وار پہ. جی اس کا نام ہے بائی دا ریورز آف بیبیلون. اس میں نے کہا کہ بھائی جنگ کیوں ہو رہی ہے سیریا میں، کیوں ہو رہی ہے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہوا تھا سیرین ریفیوجیز کا، کہ وہ ہاں ایک تھی سیرین فیملی جو کہ ایک چھوٹی سی بوٹ میں فرام سیریا دے ور ٹریولنگ ٹوورڈز لے کے عراق. جائیں. ہاں جی وہ جا رہے تھے اور وہ ان کی کشتی الٹ گئی اور اس کا بچہ جو تھا وہ نہیں زندہ بچ پایا. عبداللہ کرزئی نام تھا اس کا، کیا نام تھا. تو اس پہ میں نے ایک پوم لکھی. اور پھر ایک ٹیک ٹاک ہوا تھا وہاں پہ میں نے ان کا جو سیرین ریفیوجیز پہ بات کی. تو میرا پہلا ٹیک ٹاک. پھر اس کے بعد میں نے ایک بک لکھی جس واو. کے جو کہ جب میں نے گڈ ریڈس پہ دیکھا تو وہ میری سب سے مشہور کتاب. اٹس اچھا. بلاسفیمی. بلاسفیمی ناٹ ان دا سینس کہ کوئی خدا نخواستہ دین کے مخالف تھی. اس میں یہی تھا کہ بھائی ایک لڑکی، آپ کو معلوم نہیں تھا، شی واز انوالوڈ ود اے بوائے، اور وہ جو ہے یو نو اس کا کچھ مطلب ان کی جو بالکل آئیڈیالوجی تھی وہ ڈفرینٹ تھی. وہ سارے. جی تو اس میں میں نے یہی اس لڑکے کی جو تھنکنگ اینڈ میں نے دکھائی کہ اس کو تو گھر والے ایزیلی جو ہے وہ سیو کر لیتے ہیں، لیکن وہ لڑکا جو ہے اس کی بیچارے کی پٹائی بھی ہوتی ہے، وہ جیل بھی چلا جاتا ہے، اس کو سزا بھی ہوتی ہے. تو اس میں جو اینڈ ہے وہ لڑکی یہی سوچ رہی ہے، لڑکی تو نہیں، وہ پھر اس کی شادی اس کے کزن سے کر دی جاتی ہے. اس کا ہسبینڈ ہی نوز ایوریتھنگ کہ ہاں ایسا ہوا نہیں ہوا. تو اس میں نے یہ دکھایا، وہ کہتی ہے کہ قصوروار تو میں بھی تھی نا، تو صرف خالی اس کو کیوں سزا دی، صرف اس لیے کہ ہمارے سیکس ڈفرنٹ تھے. اگر اگر ہی واز ان لو ود می، اور وہ کہتی کہ آئی واز آلسو ان لو ود ہر، تو اس کو کیوں مائی سزا گاڈ. دی مجھے کیوں نہیں. تو تو ہما مجھے تو آپ کی باتوں سے جو فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر یہ کیریکٹر آف گیونگ اور اینڈ دا کیریکٹر آف سیلف ریفلیکشن بہت اسٹرانگ رہا ہے ہما آل تھرو دا ایئرس. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی میں یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، اور پرینکا نے بھی ہمیں پوچھا ہے واٹس دا ٹاپک آف ٹوڈے. جو آپ نے اپنے فیئر کی بات کی شروع میں اپنے پرسنالٹی اور کیریکٹر کے بارے میں، اور کس طرح سے آپ یہ ایوالو کرتی چلی گئی، کیا آپ کو لگتا ہے ہما میری ٹرو کہ جب ہم اپنے فیئرس کو بہت زیادہ جگہ اور اسپیس دیتے ہیں تو وہ اتنی اسپیس آکوپائی کر لیتے ہیں ہماری پرسنالٹی میں کہ ہماری زندگی لمیٹڈ ہو جاتی ہے؟ ہماری زندگی نہیں، ہماری سوچ لمیٹڈ ہو جاتی واو. ہے نا. دیکھیے خوف کیا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے مار دے گا، ٹھیک ہے. اور میرا چھوٹا بیٹا اس نے مجھے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس بک کو ہٹا دیں. میں نے کہا اس میں کچھ ہاں ایسا ہے نہیں، ایک عام سی بات ہے کہ ہم کسی کو بھی جو ہے اس پر مجبور نہیں کر سکتے. جب ہمارا دین بالکل. کہتا ہے کہ ٹو یو یور ریلیجن اینڈ ٹو بی مائن، جب اللہ یس. کہتا ہے کہ ہی از دا ون ہو از گاڈ آف آل دس، تو ہم کون بالکل. ہوتے ہیں کسی کو اس کے مذہب نسل کے بنیاد پہ ہم اس کو ماریں یا اس کو سزا دیں. بالکل. کیونکہ آج ہی ایک اور پروگرام تھا جس میں مجھے آنا تھا، بٹ آئی ایکسکیوز دیم. اس میں یہی تھا کہ پارٹیشن پہ بات ہو رہی تھی. پارٹیشن پہ میں اچھا. کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اٹس اے ٹو نیشن تھیوری، اٹس اے ٹو نیشن آئیڈیالوجی، لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں نا، اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں پیچھے جائیں تو ہندو اور مسلمان تو صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں. مطلب بالکل. یہ تو نہیں تھا کہ جب انگریز آئے تو انہوں نے ساتھ رہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے سے رہ رہے تھے. اس سے پہلے سے رہ رہے تھے. آئی ایڈمٹ کہ ظاہر ہے جب انگریز جاتے تو جو بھی ہوتا اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ بائسڈ
جو लाइन्स ड्रॉ की गई मैप के ऊपर, उसकी वजह से आज तक साउथ ईस्ट एशिया में अमन ही नहीं हो सका है। हम हो 3 सका। जंगें लड़ चुके हैं, ब्लड शेड हो गया, हमारा अपना मुल्क टूट गया। अभी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे एक इंडियन है, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए कश्मीर की आइडियोलॉजी पे वो लोग नहीं कह रहे, वो रिलीजियस उस पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, अगर कोई इतने एक्सट्रीमिज्म है तो वो गलत है, बट इट्स अ राइट ऑफ कश्मीरीज टू हैव देयर ओन स्टेट। अगर यस ऑफ कोर्स। अगर देयर इज बांग्लादेश, ठीक है, अगर उनको उनका राइट दिया गया तो कश्मीरियों को भी देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल बात बिल्कुल। वही आ जाती है कि एक्सट्रीमिज्म जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देती है। हाँ और अभी भी मैं ये कहती हूँ कि अगर हम डिप्लोमेटिकली इस मामले को हैंडल करें ना, दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म, तो शायद हम ज़्यादा आसानी के साथ जो है उस चीज़ को बिल्कुल, हल आपने सही कहा। निकाला जा बिल्कुल सकता। अभी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, तुम ये हो, तुम वो हो, इससे क्या होता है मतलब। और चीज़ें जो है ना, जितनी दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है टेक्नोलॉजी के उससे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखिए कि आप जी वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन जो माइंडसेट है बिल्कुल। ना, वो बहुत ही नैरो होता जा रहा है, और जो सारे यही मैं मसले हैं यही ना। मैं चाह रही थी। हाँ, यही मैं चाह रही थी उमा कि आप जो हैं हमें अपने एक्सपीरियंस से हमारी यूथ के लिए और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के लिए ज़रूर सजेस्ट करें अपनी इस इंस्पिरेशनल जर्नी से, कि जहां हम लिमिट और लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, और जहां एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है वो दुनिया बदल चुकी है, जिसको बार बार हर एक आदमी न्यू नॉर्मल के नाम से अब जान रहा है कि भाई ये नया नॉर्मल है। इस सब के अंदर जो है वो हमें अपनी फियर के साथ, अपने उन लिमिट्स के साथ, जिसको कहते हैं वो प्रोवर्बियल ग्लास सीलिंग हुमा जो हम सब ने बना ली है अपने अपने माइंडसेट्स को लेके, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को लेके, उसके लिए ऐसी क्या टूल्स हैं जो हम अब इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ऑडियंस में भी और इस हमारे कम्युनिटी में आपको पता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ मिड लाइफ क्राइसिस, देयर आर सो मेनी people who are a part of the youth. आप क्या कहेंगी, what are the tools that we can use and we can take inspiration from your journey of tool building जो आपने माशाल्लाह की, और अपने फियर्स को आपने ओवरकम किया, और अब आप इतने बड़े लेवल पे माशाल्लाह पाकिस्तान को, हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और हमारे थॉट्स आगे रखती हैं पॉजिटिवली। तो आप क्या टूल सजेस्ट करेंगी कि हम लोगों को क्या टूल्स अपने हाथ पे रखने हैं, एंड हाउ आर वी प्रोजेक्टिंग आवर नेशन। सबसे पहली बात जो कि हमारे दीन, हमारे मजहब इस्लाम का वो है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो था, पेशेंस। पेशेंस होनी पेशेंट। चाहिए एंड कंपैशनेट, और उसके बाद एम्पैथेटिक। लोग बात करते एम्पैथेटिक। हैं, जी, लोग बात करते हैं कि जी मैं मुसलमान हूँ, तो दूसरा जो मुसलमान नहीं है उसको जीने का हक नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा, ऐसा आज नहीं। भी जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो आप आपको भी पता होगा, पार्टीशन 1947 का एक वो जी है, ग्रुप जी है जी वो। तो जी जी। मैंने उनसे ये कहा कि आप अगर कोई इस किस्म के एक्सट्रीमिज्म फैला रहा है in the, at the back of Kashmir, तो गलत ठीक है। है। पाकिस्तान भी जो कहता है कि कश्मीर की आज़ादी, तो ताकि कि वो, बिकॉज कश्मीरीज आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, जी ठीक है, तो बिल्कुल। वो होनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप रियासत मदीना को देखिए, तो शी सेड कि आई डोंट नो अबाउट रियासत मदीना, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू द रेफरेंस टू द कश्मीरी। ठीक है। सो आई सेड दैट अगर आप हिस्ट्री पे जाए ना, तो देखिए जब हाँ। माइग्रेट किया होली प्रॉफिट ने, तो वहाँ पे जो जी। यहूदी थे, उन्होंने कहा कि आप आप हमारे मुसलमानों को पढ़ा लीजिए, हाँ। हमारे मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। अगर ठीक है। कोई
یہ ہوتا ہے کہ بس علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھو اداک سے وہ بہت بڑا علم ہے آئی نو ہے، لیکن وہ یہودیوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو It's بنیادی not the علم only. Uh, یس uh, تو it's not اور the پھر only. بھی ہاں سو اسی کہ جب اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیوز کو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے آپ ایسا کیجیے کہ آپ ہمیں وہ نہ دیں جزیہ نہ دیں ٹیکسز نہ دیں آپ ہمارے لوگوں کو ٹھیک ہے، پڑھا دیں کیونکہ وہ سب پڑھے لکھے ہوتے پڑھا ہیں دیں. اور ابھی بھی بالکل. جو ہے یو نو دیٹ جیوز آر ویری اسٹرانگ تو یس. اس میں کیا بات ہوتی ہے اب جیسے بہت سال پہلے کچھ سال پہلے اسے بیٹی کا کیس ہوا آئی ایم ناٹ چیلنجنگ اینی آف دا verdict taken by the court. So in the morning, when the court is going to justify that whether she was uh, guilty or not, my youngest ہاں. son said, "Mama, please, آپ کچھ مت کیجیے." Because he was اچھا. very much scared that you know وہ جو بیچارے سلمان تاثیر تھے ان کو مار دیا گیا کہ انہوں نے صرف یہ بات کہی تھی کہ بھائی دیکھو دونوں طرف کی بات سنیں نا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر ایک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی بھی تو سنیں تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارا دین جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ وہ جیسی مدینہ پہنچے یہودیوں کو کہا تم اسلام قبول کرو ورنہ مدینے میں نہیں رہ سکتے ایسا تو نہیں کیا تھا نا انہوں نے تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور پھر فتح مکہ کے وقت آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے ابو سفیان اس وقت سب سے بڑا دشمن تھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو جان کی جائے گا تو what is بالکل. this? This is compassion. بیلنس. ہاں، کمپیشنیٹ. اور یہی چیزیں ہما جو آج کل کے یوتھ پروگرامز میں ہم جاتے ہیں یا ہم جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا مینٹرنگ ہب thankfully has become the first platform where we've introduced the concept of mindfulness into training. اور جب وہ پروسیس ہم نے شروعات کی تو وہ بڑا ہی ایک چیلنجنگ موڈ رہا ہے اور ابھی بھی رہتا ہے کہ جب ہم کارپوریشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ہم اکیڈیمیا یا یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہاں جو امیلگمیشن ہے ای کیو اور ای آئی کی وہ لیکن ہم اس کو جو ہے وہ سب سے آگے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح یہاں پہ آپ جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو کہ جو بیلنس آف آور ایگزسٹنس ہے پروپورشنٹ ایک زندگی گزارنا جس میں ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ نہ ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعی آج کل کی نیڈ آف دی آور ہے اور جی دیکھا یہی جا رہا ہے کہ from one person to the other, from one individual to the other, چاہے ایک رول سینیورٹی میں ہو اور دوسرا رول جونیئر ہو کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر کسی بھی رول کے اندر یہی چیزوں کا گیپ آ رہا ہے جس کے وجہ سے کانفلکٹ اور اسٹریس اور انگزائٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کامنلی کمیونٹی کے اندر کہ وہ ہر ایک کے لیے ایک پرابلمٹک واقعی ایک چیز بڑی بن گئی ہے جس سے انگزائٹی لیولز جو ہیں وہ جی سورنگلی ہائی ہیں. بالکل آپ کی کہا نا خواتین کے لیے بات کرنی چاہیے کہ خواتین کیا جی کریں بالکل. سب سے پہلے جی جی اب تو بہت زیادہ میٹو جو آپ کو پتہ ہے کہ کیمپین چلی اور کافی وہ کچھ ہوا تو my daughter she was studying in A levels and she came to me and she said کہ you know کہ harassment ہوتی ہے میں نے کہا بیٹا do you know the meaning of harassment تو کہتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے انہیں آپ کو نہیں پتا تو میں نے کہا کہ پتہ ہے harassment بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے بہت آپ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ بری بھی ہوتی ہے اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو میں بڑی نے کہا چیز ہے بالکل. ہاں میں نے کہا دیکھو کوئی آپ کو رات کو کال کرے آپ اس کا کال مت اٹھاؤ کال کرنے کے بعد یہ نہیں کہو کہ مجھ سے ایسی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ رات میں کسی کا بھی فون اٹھانا جو کہ بلا مقصد ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جتنا کچھ اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا میٹو کیمپین کو لے کے کہ بچیاں سمجھ ہی نہیں پائیں کہ اصل میں ہے کیا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے there is a long debate an argument about my body my mercy I don't like جی this وہ ایک الگ نہیں ہاں مطلب بالکل وہ تو ایک بہت ہی اس میں خواتین
کو فیئرلیس ہونا چاہیے فار دیئر رائٹس. اور میں آج کی جو جنریشن ہے انہیں کہوں گی کہ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن رائٹس, اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ, تو آپ کے دین سے اچھا دین تو کوئی ہے نہیں. مجھے یاد ہے نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہوتے تھے, ابھی کا انتقال ہو گیا, تو اچھا ان کا انٹرویو آ رہا تھا پی ٹی وی پر. تو نعیم اچھا بخاری خود ہم لوگ بڑے فیوریٹ تھے ہمارے ساری فیملی کے, ہم کو کوئی پروگرام جی نہیں کرتے. تو جی انہوں نے کہا کہ مجھے ان صاحب کا نام یاد نہیں آ رہا, امیر جماعت اسلامی ہوتے تھے, اچھا اچھا شاید منور حسن نام تھا, آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے کہا کہ ایک عام کنسیپٹ ہے کہ عورت کے حقوق اسلام میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, ہماری خواتین کو خود ہی نہیں پتا کتنے حقوق ان کے اس وہ کتنے دین میں. تو اس پہ نعیم بخاری کہہ لیں گے مولانا صاحب نہیں بتائیے گا, ان کو نہیں پتا تو انہوں نے اتنی مشکل کی ہوئی ہے. اگر پتہ چل جائے گا تو کیا کریں گی؟ پتا چل جائے گا تو کیا کریں گی. تو اسلام از دا بیلنسڈ ریلیجن. ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اٹس دا اسلامک اسٹیٹ. پاکستان جو ہے جی وہ ٹیررسٹ کو بنا دیتا ہے, پاکستان جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو وہ کرتا ہے. یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ دین کو اگر آپ پڑھیں نا, اٹس ناٹ اباؤٹ ایکسٹریمزم. دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے سیکولر ہیں, ہم سیکولر ہیں, لیکن اگر اس کے بس پشت آپ دیکھیے تو وہ جی سیکولرزم کے نام پہ جیسے انسانیت کی وہ ہو رہی ہے, بے حرمتی کرتے ہیں, تو وہ تو بالکل نہیں. اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. میں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ حلیمہ سعدیہ جو جی تھی کہ فوسٹر مدر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. She جی wasn't she didn't embrace Islam, اور وہ اس سے پہلے ان کے انتقال ہو گیا تھا جب ان کی بیٹیاں آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے سے ملے. اور جی اسی بالکل طریقے سے بہت ساری باتیں جیسے کہ آپ میں اپنی جو حضرت ابو طالب کے حضرت علی کے جو فادر تھے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کہا میں تمہیں روکوں گا نہیں, لیکن میں اس کو وہ نہیں کروں. تو اس پہ بھی انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ آپ میرے چچا ہیں آپ اس کو کیجیے, نہیں ایسا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں قرآن اور سنت, نہ قرآن میں ایکسٹریمزم ہے نہ ہماری سنت میں ایکسٹریمزم ہے, لیکن اگر اس بیوٹیفل کو بات غلط انداز سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. خواتین جو ہے, جو چھوٹی بچیاں ہیں, وہ ہمیشہ اس چیز کو سمجھے کہ اسلام از ناٹ دا بیریئر. آپ دیکھیے کتنی اچھی مثال ہے حضرت خدیجہ کی. شی واز دا جی بزنس بالکل وومن, بزنس جی کرتی تھی. پھر آپ بالکل دیکھیں بالکل حضرت زینب جو کہ امام حسین کی بہن تھی, ان کا وہ اسپیچ دیکھے جو یزید کے دربار میں انہوں نے کی جی کہ جب واقع کربلا کے بعد عورتیں اور بچے رہ گئے, اب وہ زین العابدین بیوٹیفل تھے, تو واقعی اس کو وہ وہاں جا کے انہوں نے ریپرزینٹ کیا, اور انہوں نے اس زبردست یزید کو تھریٹ کیا کہ تم نے جو کیا ہے یو آر گوئنگ ٹو فیس اٹ. یہ واقعی بالکل بڑی وہ ایگزامپلس ہیں کہ ہم ان کو اگر حضرت عائشہ کو دیکھیں, وہ کتنی کم عمر تھی لیکن اس کے بعد دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگوں کو بھی کیا کرتی تھی. سو اسلام از دا موسٹ ایڈوانسڈ ریلیجن. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو کہ واقعی یہ مجھے ہما میں ایک بڑے ایک دوسرے فیز میں چلی گئی ہوں واقعی اس وقت آپ سے باتیں کر کے, اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں جو جس بیلنس کی آپ بات کر رہی ہیں اور جس پروپورشنٹ زندگی کی آپ بات کر رہی ہیں, بیکاز وی آر ان the federation of living in an Islamic federation, ٹو نیشن تھیوری. ابھی ہمارا 73rd ہم سب نے جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے منایا ہے, اور وہ جو فیلنگ ہے of feeling passionately about our land, وہ ہم سب فیل کرتے ہیں. all of us are emotional about our sentiment to our land. لیکن جہاں اسکلس ڈیولپمنٹ کی اور جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے ہما, تو آپ اگری کریں گی کہ سب جگہ پہ ایسی ہم نے خود کی باؤنڈریز کریٹ کر دی ہیں
جس میں کسی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایکسٹرنل پاور کو ہم کہیں کہ جی انہوں نے کیا. ہماری سیلف کریٹڈ ہے نا, سیلف کریٹڈ سیلف انہیبٹڈ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہماری کوشش جو ہے, اور میں بھی سمجھتی ہوں, میں آپ کی پوسٹ کو بہت ریگولرلی فالو کرتی ہوں, لنکڈ ان پہ بھی میں آپ کی ساری چیزیں بہت کلوزلی دیکھتی ہوں, اینڈ آئی فیل یو when you are trying to also create amongst your readers the balance of a person where the person learns how to keep a proportionate value system alive, ہے نا, ہمارے دین کے ساتھ, اس دنیا کے ساتھ بھی, اور ساتھ یہ کہ ہمیں وہ ٹولز بھی ملتے رہیں جس کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن, ہم اس کا وہ بن سکے. کیا میں صحیح سمجھ پائی ہوں عما آپ کو؟ بالکل بالکل, آپ بالکل صحیح سمجھیں کہ دیکھیں اگر ویسٹ مطلب آؤٹ سائڈ پاکستان کوئی کہتا ہے پاکستان ٹیررسٹ جنریٹ کر رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کنٹری ہے, تو اس کا تاثر بھی تو ہم دے رہے ہیں نا. دیکھیں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے کہا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو دا چرچ. ہم کیا کرتے ہیں, کبھی پتہ چل رہا ہوتا ہے چرچ چلا دیا, مسجد چلا دی, نہیں سوری مسجد نہیں مندر چلا دیا, یا کسی بیچارے ہندو کو پکڑ کے مارے. کیوں؟ ایسا تو اسلام میں کہیں نہیں ہے نا. اور جب آپ اپنا فلیگ دیکھیں, ٹھیک ہے, اس کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے رائٹس آف مائنورٹیز. تو بالکل میں تو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ سمبولک فیچر ہے ہمارے اس کا, بٹ وی شوڈنٹ کال them minorities, they are also نو, Pakistanis. یس دیکھو یس پہلی بالکل. چیز یہ آتی ہے ایز اے نیشن کہ ہم سب پاکستانی ہیں, پھر اس کے بعد ریلیجن کہ میں مسلمان ہوں, آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کے دین کی عزت کرنا ہمارا اپنا دین سکھاتا ہے. بالکل, تو وہ ہمارا پہلا فرض ہے. پر سے دیکھیں نا, جب کفار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن تم ہمارا دین فالو کرو اور کچھ دن ہم کچھ تمہارا فالو کرتے ہیں. تو سورہ کافرون, جس کو میں ایکسلنٹ سورہ, جس میں ایک سمجھے کہ پوری اسلام پوری اللہ کی وہ ہے. When Allah says to you your religion and to me mine, what does it mean? کہ تم اپنا فالو کرتے رہو, میں اپنا بالکل بالکل بالکل. لیکن اس چیز کو جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہم نے ایکسٹریمزم کی وہ بنانی ہے نا, اپنے ہائی والز کریٹ کرتی ہیں, جی یہ ہماری جی, بنی ہے. اس میں سیلف انہیبٹنگ. جی, اس میں پاکستان آئیڈیالوجی کہیں نہیں ہے, اس میں ہمارے دین کی آئیڈیالوجی کہیں نہیں ہے. نہیں یہ نہیں. وہ ہے کہ اب ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اتنا ایتھنک ہوتا جا رہا ہے کہ you know people they start behaving like this. بالکل بالکل. انسانیت. میرے ساتھ دو لڑکے, دو تو نہیں بہت سارے لڑکے پڑھتے تھے, بٹ تو ہمارے ساتھ جب ہم یونیورسٹی میں تھے ایک لڑکا تھا جی جو کہ کرسچن تھا, اور ٹھیک ہے. ایک جو تھا وہ اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں وہ جماعت اسلامی کا ہوتا تھا, جمعیت کا وہ تھا. اچھا اچھا اچھا. اس زمانے میں ایک اور نئی وہ یو نو پروونشل بیسس پہ ایک بہت اسٹرانگ پارٹی, اس پہ جھگڑا اچھا ہوتا تھا قربانی کی کھالے کسے نے. تو مائی فرینڈ واز فرام جمعیت تو کہتا تھا میں کہہ رہا ہوں آپ جماعت اسلامی کو نہیں اٹھائیں کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں کس کے لیے کرتے ہیں. تو وہ جو ہمارا جو کرسچن فرینڈ تھا اس نے ایک اتنی پیاری بات کہی جو کہ میں ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں. اس نے کہا کہ آپ جو ریلیجن فالو کر رہے ہیں اور جو آپ کے پروفٹ ہیں ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے رحمت للعالمین, اور قرآن میں کہا گیا کہ سبحان اللہ. ہم نے کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو اس قربانی کی واہ. کھال پہ اس کی جو ایک یو نو براڈر اسپیکٹرم میں جو ہے کمپیشن, اس کو کیوں وہ کنفائن کیوں کر رہے ہیں, کیوں ریسٹرکٹ کیوں کنفائن کر کر رہے رہے ہیں؟ ہیں. تو مجھے بیوٹیفل بیوٹیفل.
बहुत अच्छी लगी. और उसके बाद जबरदस्त. my father used to give me many assignments. एक पोम हुआ करती थी, शायद आपने पढ़ी, अबू बिन आदम, कि वो उठे तो एक एंजल उनके कमरे में लिख रहा था, and he asked that what are you writing? So he said, I'm writing the names of the ones who love God. So Abu bin Adam asked him that, is my name there? He said no. So he was very disappointed and disturbed. The next night, again, when he woke up in the middle of the night, he saw the angel was also there and he was writing something in the ओके. book. तो हाँ. वो उसको पूछने लगे, आज तुम क्या लिख रहे हो? कहने लगा, आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ द वंस who are loved by God. ठीक है. लगे कि इसमें तो मेरा नाम हो ही नहीं सकता, जब उसमें नहीं था कि मैं उनमें से हूँ जो कि अल्लाह को बेपनाह चाहती हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा नाम सबसे आगे है, इट्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. सो माय फादर आस्क्ड मी टू राइट समरी ऑन दिस. तो पहला अच्छा. जुमला जो था मैंने लिखा, अबू बिन अदम वाज अ मुस्लिम and he was very pious and he was very much loved by God. तो my father मेरी कॉपी नोटबुक पे से एकदम से पढ़ते पढ़ते के मुझे देखने लगे, कहने लगे, एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा कि अल्लाह जो है वो सबको प्यार नहीं करता? मतलब why do we entitle Abu bin Adam as because he was a Muslim, so he was loved by God? कहने लगे वो तो सबको प्यार करता है, वो तो सबको खाना दे रहा है, वो तो सबकी प्रोटेक्शन करता है. ये तो जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट की तरफ हुमा आप ले गई हैं आपकी कॉन्वर्सेशन से, मुझे वो बात भी बार बार रिफ्लेक्ट करी जो मैं बोलना चाहूंगी यहाँ कि हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था हुमा जिसमें डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को हमने कवर किया, और उसमें टॉपिक बेसिकली डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का मैंने इसलिए उठाया कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ बिजनेस स्कूल या बिजनेस ग्रेजुएट्स को डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन समझने की ज़रूरत है, जबकि माइंडफुली डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हमारी जिंदगी का, नॉर्मल जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना. और अगर ये एलिमेंट अगर हम में से किसी के अंदर नहीं है या कम है तो ये इक्वली खतरनाक है और इक्वली हम लोगों को डिस्ट्रेस और डिमोटिवेशन और रिग्रेशन की तरफ लेके जा सकता है एज ए नेशन. कि जब हम एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, हुमा मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगी कि जहां हम अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वहीं हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं. जब एक दूसरा शख्स हमारी कम्युनिटी में से उठ के कोई नए आइडिया के साथ हम कोऑपरेशन में काम करते हैं, टीम में कोई एक होता है जो एक डिफरेंट आइडिया देता है और बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है, टीम को कन्विंस करता है कि यार लेट्स डू इट दिस वे, उस चीज के लिए भी हमारे दिल बहुत ज्यादा खुले नहीं है. मुझे लगता है अभी भी बहुत जरूरत है प्रैक्टिस की. आपको क्या लगता है फॉर अस टू प्रैक्टिस दिस? बिल्कुल सही कह रही हैं आप. ये चीज़ जो है ना, देखिए घर से शुरू होती है. मैंने आपसे कहा मेरे फादर वाज़न्ट अ कंज़र्वेटिव मैन, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे कहा ना तुम्हें शायरी नहीं करोगी, तो हाँ. अच्छा किया, क्यों मैं वही अच्छा. करती रहती, वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं रो रही हूँ, वो हरजाई है, तीनों है, you know. और आपको मैं एक बात बताऊँ कि जी. मेरी एक स्टूडेंट की मदर थी ना, तो शी आल्सो यूज्ड टू टेक द जॉब एंड ऑल दिस. वो पेरेंट टीचर मीटिंग में, बहुत पुरानी बात है, तो जब बात अच्छा. हो रही थी, तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो वो जी. मेरी बातें सुन के कहने लगी, oh my God, nobody expects that a woman who is so modern, who has highlighted her hair, and she's talking about Islam. See, इसमें मैं इतनी अजीब सी हो गई, मैंने कहा जी, तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मे बी माई टायर डजंट एक्सिबिट कि आई एम मुस्लिम वुमन, लेकिन वो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, फिर भी दिल है पाकिस्तान में. अंदर से बिल्कुल है. अंदर से तो भाई हम कुछ भी हो जाए, वही है. बिल्कुल है. हमारी जो जीन में शामिल है, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया कि बिल्कुल. रिलीजन बेसिकली इज ह्यूमैनिटी. और आप जो ये बिल्कुल. कह रही हैं कि एक प्रोपोर्शनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारी सोसाइटी का,
ہم اپنے دیکھیں نا دین کو بچے کو قرآن پڑھانے آتے وہ اس کو نا روٹ لرننگ کرا رہے ہو آپ سمجھے ہاں تو کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے. اگر کوئی مجھے کوئی دعا فارورڈ کرتا ہے یہ دعا پڑھو تو سب سے پہلے میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھوں کہ اس میں وہ اوپر سے ہمیں کہہ کیا رہا ہے وہ یہ تو سمجھ لو نا. اب جیسے ایک بات ہے کہ میرے بچپن سے بات ذہن میں تھی لوگ کہتے تھے انگلش نہیں پڑھو عربی پڑھو عربی اس لیے پڑھو کہ اللہ کی پسندیدہ زبان ہے. تو میں سوچتی تھی اگر اللہ کی پسندیدہ زبان عربک ہے تو ہم عربک ہے. کیوں بولتے ہیں لوگ فرینچ کیوں بولتے ہیں کوئی بنگالی کیوں بولتا ہے کوئی ہندی کیوں بولتا ہے. بالکل پھر تو جیسے اس نے ہم سب کو ایک ناک دو آنکھیں دی ہیں ایک دماغ بالکل دیے ہے بھی یہ تو وہ ایسی عربک سب کو بولنا سکھاتے اللہ میں. بالکل بہت وہ ہوا پھر جب میں نے خود اسٹڈی کیا تو مجھے یہ ہوا کہ میرے فادر نے کہا کہ جو قرآن کی عربک ہے اٹس ڈفرنٹ یہ والی عربی جو ہے نا یہ کوئی عرب بھی نہیں بول سکتی. پھر انہوں نے کہا اسی لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیتیں پڑھ کے سنائی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی شاعر ہے اور کوئی اس کو یہ شاعری لکھ کے دیکھ کے ہاں جاتے اس لکھ میں کے نہیں. دے رہا ہے. تو پھر بھی یہ میری اس I was very much curious کہ یہ کیوں لوگ کہتے ہیں عربی اللہ میاں عربی میں بات کریں فرشتے قبر میں آئیں گے تو عربی میں پوچھیں گے پھر کیا کرو گے. میں سوچتی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں تھا کیونکہ جتنا میں نے ریسرچ کیا پڑھا اس بارے میں تو یہ ہوا کہ بھائی دیکھیے پیرنٹس جو ہے نا دے آر ویری اسٹابلنگ. اب جو میرے فرینڈس رہے ہیں عرب کنٹریز میں وہ کہتے ہیں دے آر مور عربس دین مسلمس. تو انہوں نے کہا یس کہ اگر قرآن بھی عربک میں نہیں ہوتا تو وہ شاید اس کو وہ درجہ نہیں دیتے. اور پھر ہمارے ایک بہت اچھے لوگ ہیں مولانا صاحب ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. جب میں ان سے ملی تو میں نے کہا آپ تو بالکل وہ ایک فلم شعیب منصور نے بنائی تھی بول جس میں نصیر الدین شاہ ایک بڑے لبرل تو نہیں مطلب میرے خیال سے بیلنسڈ مولوی بنے تھے اور بالکل بالکل ویسے. تو میرے بیٹے نے ان سے سوال کیا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ میں انگلش میں قرآن پڑھ سکتا ہوں. تو وہ دیکھنے لگے کہنے لگے عربک میں کہہ رہے عربک میں تو میں نے پڑھ لیا ہے لیکن میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ آپ یقین کیجیے انہوں نے کہا کہ بیٹا جو کنگ فہد تھے سعودی عرب کے انہوں نے مدینہ یونیورسٹی میں یہ کہا کہ جتنی بھی لینگویجز ہیں دنیا میں اس میں قرآن کا ٹرانسلیشن کر. اور کہنے لگے لکیلی میرے پاس ایک وہی مدینہ یونیورسٹی کا ایک انگلش ٹرانسلیشن کا قرآن ہے وہ میرے کو دے تو دیا. آپ لے لیں. تو آپ دیکھیں کتنی اچھی بات تھی. اور انہوں نے کہا بالکل کہ تم یہ پڑھو تو دیکھیں کسی وجہ سے انہوں نے دنیا کی ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کرایا. بالکل بالکل اس میں کوئی آپ شک نہیں ہے واقعی. اگر آپ اس کا سمجھ لیں روح کو تو شاید بہت سارے مسئلے اگر ہم اپنی روح کو سمجھ لیں کہ بالکل ہمارے سیلف ایکچولائزیشن کی بڑی پیاری جرنی پہ لے چلی آپ ہم لوگوں کو ہما. اور جو آپ نے سیلف ایکچولائزیشن کی باتیں کی ہیں وہ بہت مجھے اس لیے بار بار اتنا ویل کنیکٹڈ فیل ہو رہا ہے اینڈ آئی ایم شیور میری کمیونٹی کو بھی فیل ہو رہا ہے کیونکہ بار بار جب ہم مائنڈ فل سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ خاص اس کی وجہ اس کے پیچھے یہی رہتی ہے ہما کہ جب تک ہم اپنے آپ کے اندر وہ انسان کریٹ نہیں کر لیتے جو انسان ہم کسی اور کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تب تک میں بہت اسٹرانگلی فیل کرتی ہوں کہ یہ ایک انلمیٹیڈ ریلینٹلیس ریس ہے جو ریٹ ریس ہی بنی رہے گی اور ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے اس سپورٹ سسٹم کا کمپلیٹ فل سرکل نہیں بن پائیں گے. تو جس کی وجہ سے ہم بار بار انسسٹ کرتے ہیں دیٹ if there are expectations from other people then we should also look inside have self retrospection where are we standing. ہم کتنی دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز پہ اتر رہے ہیں
تو آج تو بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے اتنی ساری چیزیں کور کی. بفور وی گو ٹورڈز سیڈلی ریپنگ اپ دا شو بیکاز ہمارا ٹائم جو ہے وہ اب ہو رہا ہے, میں ضرور ہما آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی اپنی دل کی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اب تک نہیں شیئر کی ہے ہمارے یوتھ کے ساتھ, ہمارے فیمیلز کے ساتھ, ہمارے میلز کے ساتھ, ہمارے سوسائٹی کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, ایسی کون سے پازیٹیو نوٹس ہیں جو ہم ابھی بھی ایز اے نیشن پک کر کے اگر چل پڑیں آگے انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے, تو دیر ول بی پروگریشن اینڈ سکسیس, دیر کین بی اٹ. وہ کون سے ایسے پازیٹیو ٹولز ہیں جو ہما آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اور انسپائر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پازیٹیو ٹولس وہی ہیں کہ آپ سب سے پہلے کمپیشن بہت ضروری ہے, اس کے بعد ایمپیتھیٹک ہونا. اگر آپ میری چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس بھی پڑھیں جو کہ میں نے لکھے ہیں, آئی جی بیسکلی رائٹ اباؤٹ ہیومن رائٹس, اور پھر میں لکھتی ہوں ہاں ویمن امپاورمنٹ پہ. پھر اس کے بعد میں نے بالکل جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ڈیورس ہوتی کیسے. بہت ساری خواتین کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ان کی ڈیورس ہوتی ہے تو جب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی اس ان کے خرچے کا جو وہ ذمہ داری ہے وہ ان کے ہسبینڈ کے ہاں اوپر. بہت بالکل ساری عورتوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے دین میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت ڈیورس ہو جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے تو وہ ایک فاصلے سے اسی گھر میں رہ سکتی ہے. تو یہ میں ان چیزوں پر میں لکھتی ہوں. مہر کی رقم کیسے دی جاتی ہے, دس از فار دا ویمن امپاورمنٹ. ویمن امپاورمنٹ صرف بالکل یہ نہیں ہے کہ میں ایک سلوگن لے کے روڈ پہ کھڑی ہو جاؤں, میں کہوں دس از ہاں آئی واچ, دس از واٹ دا ہاں رائٹس دیٹ یور ریلیجن ہیز گیون. یہ آپ کی ہاں امپاورمنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے بچوں سے یوتھ سے میں کہوں گی کہ بیٹا بی پازیٹیو. اور وہی بات ہے کہ میں تو اپنے منہ سے کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم سادہ دسمبر ویری شارٹ آف منی آل دا ٹائم بیکاز آف دا فائنینسز. لیکن ان جتنا اچھا تو میں نہیں لکھتی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو بیٹر ریالٹیز ہیں ان کے بارے میں لکھوں. تو میں کہوں گی بیٹا look at your surroundings with a positive perspective. You can ہاں change the world. You can change your life. ایک چھوٹی سی بات ہے beautiful. لاہور میں وہ جو فوڈ اسٹریٹ ہے جو کہ ہاں ریڈ لائٹ ایریا کا بھی ہوا کرتا تھا, جی تو وہاں پہ اقبال حسین صاحب کی وہ ہے جن کی مدر ماں ہوتی تھی روپا. وہاں میری اچھا فرینڈ کو لے گئی, اس نے کہا یہاں چلتے ہیں. ہم نے ان کا وہ دیکھا جہاں پر پروگرام کرتی تھی, اور وہ اچھا she was the mistress of the Maharaja of Kashmir at that time, and after the اچھا partition that place was given to her from Maharaja of Kashmir. آپ یقین اچھا کیجیے کہ وہ جو گائیڈ تھا ان کے جو بیٹے ہیں بازا وہ نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھاتے ہیں. ان کی بھی پکچر تھی, وہ جگہ ہے جہاں پہ لیڈی ڈائنا بھی آئی تھی. آپ یقین کریں پھر میری اچھا فرینڈ مجھے روف ٹاپ پہ جی ہاں لے کے مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا. مجھے وہ جگہ دیکھ کے ہو رہا تھا, میں نے کہا کتنی خواتین ہوں گی جو کہ شاید فورسفلی یہ سب کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا, اٹس اے فوڈ اسٹریٹ اور بہت سارے کچھ وہ ہے. پھر when I came back to my home in Karachi, I write a short story, dance. It was about the dancing act. آپ میں اگر آپ چاہیں تو یہ پڑھیے گا. اس قسم کی چیزیں خواتین کے لیے میں اس لیے لکھتی ہوں, میں تمام خواتین کے لیے, چاہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہیں جن کی شادیاں بیچاریوں کی اگر مناسب کوئی نہیں ملتا تو قرآن شریف سے کر دی جاتی ہیں. ہمارے تو یہ بھی ہو رہا ہے ریچولس میں. جی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بچے ہیں جن کو مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے, and there is no check and balance. ٹھیک ہے, ابھی میں نے پڑھا 13 اگست کو پتہ نہیں کیا وہ سندھ کا وہ ہے نوری جو کہاں پہ ایک بچے کو ایک مولوی نے ابیوز کیا. ٹھیک ہے, اور وہ کیسے پتہ چلا کہ وہاں پہ شکر ہے کہ یہ کلوز سرکٹ کیمراز تھے. تو یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ ان سب چیزوں پہ ہمیں اگینسٹ کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, ایکسٹریمزم پہ نہ جائیں. اس چیز کو دیکھیں کہ بالکل ہیومن رائٹس کیسے وائلیٹ کیے جا رہے ہیں, کیسے چیزوں کو مطلب فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے, دین کی چیزوں کو, آپ کی بیسک بالکل چیزوں کو.
اب جیسے ابھی آپ ایک بات کہہ رہی تھی مائنڈ فلنس والی، تو یوگا مائنڈ فلنس ٹھیک ہے، جب میں ینگ تھی میں بھی بہت کرتی تھی. پھر میں نے سوچا کہ مائنڈ فلنس تو ہماری نماز کی ہے. اٹس سم تھنگ جب بالکل اللہ کہتا ہے کہ میری طرف ہو جاؤ، دیٹ از دا بیسٹ بیوٹیفل، مائنڈ بالکل فلنس. بالکل بالکل بالکل، بہت پیاری بات آپ نے کی، بہت اچھے سے آپ نے واقعی اس کو ریلیٹ کیا. پر وہ جو پازیٹیو ٹولز آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے کہا یوتھ کو پازیٹیو رہیں، ایسی کون سے آپ کو لگتا ہے فیئرس کو اپنے کانفیڈنس، ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ بنانا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے ہم لوگوں سب کی سے بڑی ایز اے نیشن؟ اور پتہ ہے یہ جو ٹین ایجرز ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان بچے جی بچیاں، جی سب سے بڑی افسوس جو مجھے ہوتا ہے وہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے. جی اور اس بالکل ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈل اٹیمپٹس جو ہے جی بالکل سوسائڈل بالکل اٹیمپٹس بہت زیادہ ہیں. تو یہ بالکل ایک ہوئی تھی کانفرنس ہماری، اس میں ہم نے کہا بھائی کہ کیا وجہ ہے بچے. ایک تو دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے نا. ہمارے بالکل بچے جاگتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں. بالکل بیٹا سوشل میڈیا ضرور یوز کرو لیکن صبح کرو. ہوتا یہ ہے کہ صبح رات میں جب آپ کی نیند بچوں کی پوری نہیں ہوتی، میں یہ یوتھ کے لیے ہاں کہ ہمارے نرو سیلس جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر بالکل ہماری ہیلوسینیشنز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور بالکل ہیلوسینیشن از اے سارٹ آف ڈپریشن. آپ کو لگتا ہے کوئی مجھے ادھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، اپنی ہاں باتوں کی بالکل صحیح، باتیں کرنے لگتی ہیں. تو آپ بالکل بیٹا ضرور یوز کرو لیکن بی پازیٹیو آف دا یوزیج آف دا سوشل میڈیا ایز ویل. ٹیکنالوجی بیوٹیفل، آپ کے آسانی کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یوز اٹ، ہاں ڈونٹ ابیوز اٹ. I must say ہاں کہ social media is very powerful media. Use it, بالکل ہے، don't abuse it. بالکل ہے، یوز نہ کریں، ٹیکنالوجی کو بھی یوز نہ کریں. سب سے پہلی چیز جو جی ہوتی ہے کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ کتنی پازیٹیو ہے. بی پازیٹیو وٹ ایور the conditions are. اور لائف از انپریڈکٹیبل. کسے پتا تھا کہ 2020 کے 8 مہینے گزر جائیں گے لاک ڈاؤن میں. اور ہم دنیا کی شکل نہیں دیکھیں گے، اور نہ دنیا ہی ہمارا وہ پیٹرن جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو اس سوشل میڈیم جو ہم انٹرنیشنلی، ہما میں اور آپ جیسے لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پہلے ہم انٹریکشن کرتے تھے، وہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ نیشنلی ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کہ نیشنلی بھی مجھے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ود دا سیم پرسن ان کراچی اور دا ٹیم ان کراچی مجھے یہ میڈیم استعمال کرنا پڑے گا. تو آپ نے ہاں بہت اچھے ٹپس بھی دیے ہما، اور مجھے بہت اچھا لگا. اٹ واز اے گریٹ آنر ٹو ہیو یو. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم جو اپنے آگے کے کولیبوریٹو پروگرامس کریں گے، وی ہیو آلسو لانچڈ یوتھ جرنل اینڈ انٹرنیشنل اسکلز ڈیولپمنٹ یوتھ جرنل ان پاکستان، اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے. تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ ہم جب بھی کہیں کوآرڈینیٹ کر سکیں، کولیبوریٹ کر سکیں، تو آپ ہمیں ضرور موقع دیجیے گا اپنے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کا، تاکہ ہم بھی انسپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھا سیکھ کے پھیلا سکیں. آپ نے تو خود اتنا اچھا فورم کھولا ہے اور یہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے بلایا. اٹس این آنر فور می دیٹ یو ہیو انوائٹڈ می ہیئر. یہ بہت بڑی بات ہے. میں ابھی تک اس سے نہیں نکلی ہوں کہ ایک بچی جو اسٹیج پہ سے بھاگ گئی تھی بیکاز آف دا اسٹیج فرائٹ. اور میں تو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی نہیں بات کر سکتی. بٹ میں اپنے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کو کہوں گی بلیو ان یور سیلف اینڈ کیپ آن ورکنگ ہارڈ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپر سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے راستے بناتا چلا جاتا ہے. دس از دا جرنی. اور میں تو اب ظاہر ہے مڈل ایج وومن. آج میرا بیٹا کہہ رہا تھا اماں اب تو آپ چلتی ہیں تو بوڑھے ہو گئے. ہاں میں نے کہا بیٹا ہاں میں بوڑھی ہو گئی. ٹھیک ہے یو ور تھینک یو جسٹ سو مچ. ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ڈیفینیٹلی آئی کوآرڈینیٹ ود یو. تھینک یو سو مچ. اٹ ول بی اے پلیزر.
It'll be a pleasure. بہت شکریہ آپ کا ہما, thank you so much. So آج کی ہماری جو مائنڈفل کمیونٹی میں سافٹ ویئر گلچ آیا تھا اور انٹرنیٹ نے گلچ کیا اور ہم دونوں غائب ہو گئے اسکرین پہ سے, پر میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی جو تھی وہ بڑی زبردست تیزی سے واپس آئی اور ہم نے کامنٹس بھی دینا شروع کر دیا الحمدللہ. اور سو تھینک یو سو مچ ٹو ایوری ون ہو واچز اس ایوری ویک. آپ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں, اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کو آج ہما کی باتوں سے بھی اتنا ہی اچھا لگا ہوگا جتنا مجھے لگا ہے. اور ہما ہم لوگوں کو لے گئی لٹریری کی امپورٹنس. آج تھوڑا سا میں ریکیپ کروں گی ہما بفور وی اینڈ کنکلوڈ دا پروگرام, کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں نیشن بلڈنگ کی, جہاں ہم مستقل چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا کمیونٹی ڈیولپ کرنا جو کہ فلالیس ہو, جس کے اندر ویکنیسز نہ ہو, اس سب کا ایفرٹ ہمیں مل کے خود کرنا پڑے گا. کوئی تیسری طاقت اوپر سے نہیں آئے گی جو ہمیں اگر کچھ لکھ کے دے گی کاغذ پہ اور ہم وہ پانی میں گھول کے پی لیں گے اور ہم کہیں گے. سو جسٹ سٹنگ آئیڈل, not discussing, not coming up with options. آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں, جو بھی ریسورسز ہیں, اس کو استعمال کریں, آگے بڑھیں اور ڈسکشن کا پارٹ بنے. جیسے ہما نے کہا ڈسکس میٹرز. جب ہم کمیونٹی کا حصہ ہیں, ہم ایک دوسرے سے جب اپنی ویکنیسز اور اسٹرینگس کے بارے میں خوش دلی سے اوپن ہارٹ کے ساتھ بات کریں گے, تو مجھے امید ہے ہما کہ ہم بہتر کنکلوسیو پلیٹ فارمز پہ آ سکیں گے, ہم بہتر وے فارورڈز بنا سکیں گے انشاءاللہ. تو آج کے اس نوٹ کے ساتھ میں یہ لائیو اینڈ کروں گی, اور بہت بہت شکریہ فار ایوری بڈی ہو جوائنڈ ان. اور اب کیونکہ ہماری ریکارڈنگز یوٹیوب چینل پہ چلیں گی اور میں ہما آپ کے ساتھ بھی لنک شیئر کروں گی, سو وی ول کیپ گیٹنگ فیڈ بیکس انشاءاللہ. اینڈ میرا وعدہ یہ کہ ہم ہما سے ٹائم لے کے دوبارہ ضرور ہما کو اپنے ساتھ انشاءاللہ انوالو کریں گے پازیٹیولی فار بلڈنگ اپ آور کمیونٹی بیٹر انشاءاللہ. اپنے اگلے ہفتے کی تیاری آج رات کر لیجئے, کل سے منڈے ہے ہمارا. منڈے مائنڈفل نگیٹ کا پہلا سیریز نیکسٹ ویک سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہما دیٹ از آلسو an international program that we're doing with the Cornell University, which is a web series. اس میں ہم نے مائنڈفل منڈے نگیٹس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ ہم ہفتے کی شروع میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا کریں گے, شارٹ اینڈ کرسپ, لیکن ایسا جو کہ انشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب استعمال کر سکیں گے ایز ٹول کٹ انشاءاللہ during the week. So thank you so much. Stay tuned for our programs next week inshallah, and we'll come back with another very very good soul inshallah. Thank you Huma. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you. Thank you.